नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मेरे पास जो टॉपिक है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं है कोई इलाह मगर अल्लाह एक है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं। हम ज़ुबान से तो कलमा पढ़ते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता हम अक्सर शिर्क भी कर रहे होते हैं, क्योंकि हम जिस मुआशरे में रहते हैं वहाँ जानबूझ के कोई भी शिर्क नहीं करता, बल्कि नासमझी और इल्म दीन की कमी की वजह से ये गुनाह हो जाता है। शिर्क को समझने के लिए सबसे पहले शिर्क की किस्मों को समझना पड़ेगा। शिर्क की दो किस्में हैं, शिर्क असगर और शिर्क अकबर। शिर्क असगर छोटा गुनाह है, जिस तरह कि रियाकारी भी एक शिर्क है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे के लिए रोज़ा रखा उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे के लिए सदका खैरात की उसने शिर्क किया। लेकिन ये छोटे गुनाह हैं। क़यामत का दिन जब कायम होगा तो मुसलमान इन गुनाहों की सज़ा भुगत के जन्नत तक पहुँच जाएगा। दूसरी किस्म है शिर्क अकबर, यानी कि बड़ा शिर्क। सूरह निसा आयत नंबर 116 में है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिह, बेशक अल्लाह ये गुनाह कभी नहीं बख्शेगा कि उसके साथ किसी को शरीक किया जाए। व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, और बख्श देगा इसके अलावा जो गुनाह होंगे जिसके लिए चाहेगा। अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना बहुत बड़ा गुनाह है और ये गुनाह अल्लाह कभी नहीं बख्शेगा। लेकिन इस गुनाह के अलावा जो बाकी छोटे छोटे गुनाह हैं, अल्लाह जिसके लिए चाहेगा उसे बख्श देगा और जिसको नहीं चाहेगा उसको नहीं बख्शेगा। लेकिन फिर भी उम्मीद दिला दी कि अल्लाह अगर चाहेगा तो बख्श देगा। वमन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द दल्ला दलालन बाइदा, और जिस शख्स ने अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया वो गुमराह हुआ और गुमराही में बहुत दूर तक जा पहुँचा। जो शख्स अल्लाह को किसी के साथ शरीक करता है वो गुमराह हो जाता है। उसके सुनने की, समझने की, देखने की सलाहियत गोया ख़त्म हो जाती है और वो गुमराही में बहुत दूर तक जा पहुँचता है कि उसे हक बात समझ में नहीं आती। तारीख़ से ये बात पता चलती है कि शिर्क ज़्यादातर मोहब्बत के नाम पे हुआ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पे सबसे ज़्यादा शिर्क हुआ। तकरीबन दुनिया में 2 अरब के करीब लोग मौजूद हैं जो हज़रत ईसा के नाम पे शिर्क करते हैं। क्रिश्चियन का एक गिरोह ऐसा है जो उन्हें खुदा और एक गिरोह उनको खुदा का बेटा कहता है। क़यामत का दिन जब कायम होगा तो अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बुलाएगा और उनसे पूछेगा, ए ईसा बता, क्या तूने लोगों से कहा था तुझे खुदा माने और तेरी इबादत करें? तो ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे, ए अल्लाह, तू तो जानता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, और अगर मैंने ऐसा कुछ कहा है तो तेरे इल्म में तो होगा। तू तो गैब को जानने वाला है, तू तो जानता है मेरे दिल में क्या है, लेकिन मैं नहीं जानता तेरे दिल में क्या है। ए अल्लाह, मैंने तो इनसे ये कहा था कि अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो, वो तुम्हारा भी रब है और मेरा भी रब है। इसी तरह आप कौम नूह को देख लें। कौम नूह में जो नेक लोग थे जब वो मर गए तो उन्होंने उनके नाम के बुत बनाए और उनको पूजने लगे। वो कहते थे यही तो हैं वो जिन्होंने हमें खुदा से मिलाया है, इसलिए हमारे खुदा तो यही है। इसी तरह आप अरबों की मिसाल ले लें। अरबों में लात, मनात, उज़्ज़ा, ये उनकी देवियाँ थीं जिन्हें वो खुदा की बेटियां कहते थे। इसी तरह नकाबा में 360 बुत रखे थे उन्होंने, और वो कहते थे अल्लाह को भी मानते थे, लेकिन वो कहते थे ये अल्लाह के हाँ हमारे सिफारशी हैं। तो अल्लाह तो बहुत बड़ा है, अल्लाह तो रगे जहाँ से करीब है। अल्लाह कोई दुनिया के बादशाहों की तरह का बादशाह तो नहीं है ना कि हमें उसके सामने उस तक कोई बात पहुँचाने के लिए हमें कोई सिफारिश चाहिए। अल्लाह पाक है, हमेशा से ज़िंदा है, हमेशा कायम रहने वाला है। इसी तरह आप देख लें कि सब कॉन्टिनेंट में जो नेक बुज़ुर्ग दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो अक्सर लोग, सारे नहीं, चंद एक ऐसे हैं जो उनकी कब्रों पे जाते हैं, उनसे दुआएं मांगते हैं। उनका अकीदा होता है
کہ یہ دعائیں سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ دعائیں سنتے ہیں، اگر وہ دعائیں سنتے ہیں، اگر وہ دعائیں قبول بھی کرتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سے دعائیں مانگنی نہیں ہیں، ان کو کچھ سنانا نہیں ہے، دعائیں صرف اللہ سے مانگنی ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ میں واضح طور پہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ سے ہی دعا مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں صرف تیری ہی آ جائے، جہاں پہ صرف تجھ ہی آ جائے، وہاں پہ کوئی اور سوال پیدا نہیں ہوتا، وہاں پہ کوئی دوسری اور بات نہیں ہوتی، وہاں پہ یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور دعا اور عبادت صرف اسی کے لیے ہے۔ اسی طرح شرک کی اور بھی قسمیں ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو پیسے کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، پیسہ تو ضرورت ہے زندگی کی، اس کے بغیر تو دنیا کے سبب نہیں چلتے، لیکن پیسے کو اس حد تک اپنے سر پہ سوار کرنا اور یہ سمجھنا کہ پیسہ ہی اوڑھنا بچھونا ہے، پیسے کے بغیر کچھ بھی پاسیبل نہیں ہے، اور اگر پیسہ ہے تو دنیا میں کچھ بھی امپاسیبل نہیں ہے، پیسے کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا یہ بھی شرک ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے استاد سے، یا کسی اپنے شوہر سے، یا کسی ایسی ہستی سے اس حد تک محبت کرتے ہیں کہ جب وہ ان کی بات سنتے ہیں تو وہ اللہ کی بات کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسی محبت جو اس کی بات کو اللہ کی بات کے برابر رکھ دے اور آپ اللہ کی بات کو اگنور کر دیں تو گویا وہ شرک ہے۔ سورہ مائدہ میں ہے کہ جس نے شرک کیا اس پہ جنت حرام کر دی گئی، اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر ہم لاکھ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، صدقات خیرات کریں، ہمارے کسی کام نہیں آئیں گے کیونکہ ہم نے شرک کیا ہے، اور شرک کرنے والے پہ تو جنت حرام ہے۔ تو آپ بتائیں ہماری نمازیں، ہمارے روزے کس کام کے؟ کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو شرک کرے گا اس پہ جنت حرام ہے، سورہ مائدہ میں ہے، اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کے جنازے میں تقریباً 40 مسلمان ایسے جنازہ پڑھیں کہ وہ شرک نہ کرتے ہوں تو مرنے والے کے حق میں ان کی شفاعت تو قبول کی جائے گی۔ تو صحابہ نے یہ سوال نہیں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازہ تو مسلمان پڑھتے ہیں، تو آپ نے ایسے کیوں فرمایا کہ جس مسلمان کے جنازے میں 40 لوگ ایسے ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں تو مرنے والے کے حق میں ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے، کلمہ گو بھی مشرک ہو سکتا ہے۔ ہم زبان سے کلمہ پڑھیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہمارا دل بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس لیے ہمیں شرک کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں اپنی مسلمان ان بہنوں سے کہوں گی جو میلاد وغیرہ کرتی ہیں اور لوگوں کو نماز پڑھنے کی اور زکوٰۃ دینے کی اور صدقات کی اور روزوں کی اہمیت کے بارے میں بتاتی ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن میں یہ کہوں گی اس سے پہلے آپ شرک کے بارے میں بتائیں، کیونکہ اگر ہم شرک کرتے ہوئے مر گئے لیکن ہمارے پاس بہت زیادہ نمازیں جمع ہوئیں اور صدقات خیرات اور روزے ہوئے تو ہمارے کس کام کے؟ اللہ تو فرماتا ہے جس نے شرک کیا اس پہ جنت حرام ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے آپ شرک کے متعلق بتائیں اور لوگوں کو اس سے بچنے کی تلقین کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمام نبیوں کو دعائیں دی ہیں، تمام نبیوں نے وہ دعائیں دنیا میں مانگ لی، لیکن میں نے اپنی دعا سنبھال لی، جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو میری دعا کے ذریعے میری تمام امتیوں کو نفع پہنچے گا، میں اپنی دعا کے ذریعے تمام امتیوں کی شفاعت کروں گا سوائے اس کے جس نے دنیا میں شرک کیا ہو۔
یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی اس کو نصیب نہیں ہوگی جو کہ شرک کرتا ہو۔ بت پرستی تو شرک ہے، بت پرستی تو شرک ہے، لیکن ہر وہ شخص، ہر وہ رشتہ، ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کی محبت کے برابر کھڑا کر دے وہ بھی شرک کہلاتا ہے۔ اور میرا یہ لیکچر دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ پہ توجہ دیں، بجائے اس کے ہم ایک دوسرے کو چیک کریں کہ فلاں شرک کر رہا ہے، فلاں شرک کر رہا ہے، ہم خود کو چیک کریں کہ کہیں ہم لوگ تو شرک نہیں کر رہے، کہیں ہم اپنے والدین، اپنے دوستوں، اپنے عزیزوں، اپنے بہن بھائیوں کی محبت میں اس حد تک تو نہیں چلے گئے ہم ان کی جائز ناجائز ہر اس بات کو جائز سمجھتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں اور ان کی حکم کی فرما برداری کرتے ہیں اور اللہ کی بات کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ ہم نے پیسے کو اس حد تک اپنے اوپر سوار کر لیا ہے کہ ہم نے اللہ کی ہر بات کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا ہے اور ہم شرک کر رہے ہیں۔ میرا یہ لیکچر ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھیں، جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھیں تو ہماری زبان لا الہ الا اللہ پڑھے، لیکن ہمارا دل ساتھ اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ سے ہی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا کرے۔